بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کی زندگی میں انسان کو ہمیشہ دین کے متعلق کوئی بھی بات سنتے وقت، سیکھتے وقت، سمجھتے وقت یہ نیت، یہ عزم اور انسان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میں جو بات بھی سنوں اس کے اوپر میں عمل کروں، اس لیے کہ علم انسان کے لیے وہی نفع مند ہے جس پر انسان کا عمل ہو، وگرنہ معلومات اکٹھی کر لینا، دین کے بارے میں جان لینا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مستشرقین، وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کا اس قدر گہرائی سے انہوں نے مطالعہ کیا کہ شاید مسلمان بھی اس انداز سے اسلام کے متعلق وہ کام نہیں کر سکے جو انہوں نے کر دیے۔ لیکن جب اس دین پر عمل نہیں، اس اسلام پر عمل نہیں، تو میرے پیارے بھائیوں پھر کامیابی ممکن نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے کچھ باتیں سیکھ لے، کچھ کلمات مجھ سے حاصل کر لے، سیکھ لے، فیعمل بہن، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس پر خود عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، اور آگے ایسے لوگوں کو وہ سکھائے جو اس پہ عمل کرنے والے ہوں، خود بھی عمل کرے، ایسے لوگوں کو سکھائے جو اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے ساتھ بڑی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے کی خاطر ہر لمحہ، ہر وقت اسی فکر میں اللہ کے نبی کے قریب قریب رہتے، اپنا کھانا پینا اس کی بھی پرواہ نہ کرتے، کوئی کاروبار، کوئی اس طرح کے معاملات میں نہیں، بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ محبوب کبریا سے میں علم سیکھ لوں، آپ کی باتوں کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر لوں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے، میں نے کہا انا یا رسول اللہ کے رسول میں تیار ہوں، آپ وہ باتیں مجھے سکھائیں، میں اس پہ عمل کروں گا، اور آگے ایسے لوگوں کو سکھاؤں گا جو اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں گنوائی۔ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ اللہ کے نبی نے 5 باتیں گنوائی کہ ابو ہریرہ یہ 5 باتیں ان کو یاد کر لو، اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے یا آگے ایسے لوگوں کو سکھانا ہے جو اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں صرف وہی 5 باتیں تھوڑی تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔
پیارے بھائیوں، یہ 5 باتیں کائنات کے امام نے ان 5 باتوں کے اندر گویا کہ وہ جوامع الکلم کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صفت خاص عطا فرمائی تھی، الفاظ بڑے تھوڑے لیکن معانی کا سمندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ پہلی بات، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں سب سے بڑے اللہ کے عبادت گزار ہو جاؤ تو پھر پہلا کام یہ کرو کہ جتنی بھی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دو۔ عبادت صرف اعمال کو بڑھا لانے کا ہی نام نہیں، فرمایا سب سے بڑے اللہ کے ہاں عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو رب کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ وہ رب کی حرام کردہ چیزوں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو یا اخلاقیات کے ساتھ ہو یا معاملات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ ہو، مالی معاملات ہو یا اخراق رذیلہ ہو، ہر طرح کا وہ کام جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو رب تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں تھوڑی ہیں، گنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے بتائیں، حرام کردہ چیزیں وہ اصول اور ضابطے بتا دیے، طے کر دیے۔ اور حرام کردہ چیزوں میں اسلام کی طرف سے کوئی لچک نہیں ہے کہ یہ کام حرام ہے چلو جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، شریعت جس کام سے منع کر دے، حرام کر دے، روک دے، اس میں پھر لازم یہ ہے کہ اسے چھوڑنا ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ میرے پیارے بھائیوں، حرام کردہ چیزوں میں حرام مال بھی ہے، حرام دولت بھی ہے، حرام کھانا بھی ہے، حرام اولاد کو کھلانا بھی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کھانے والے، فرمایا یہ مال نہیں کھا رہے، حقیقت میں جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، قرآن مجید میں اللہ نے مال کے حوالے سے خاص طور پہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مالوں کو حرام طریقوں سے مت کھاؤ۔ تم ہیلے ڈھونڈتے ہو، بہانے ڈھونڈتے ہو، طریقے اختیار کرتے ہو کیسے لوگوں کا مال کھانا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ان کو بطور رشوت حکمرانوں کو، حاکموں کو بھی نہ پیش کرو، اس لیے کہ یہ بھی حرام ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں فرمایا، لوگوں اگر دین بچانا چاہتے ہو، عزت بچانا چاہتے ہو تو صرف حرام جو واضح ہے صرف اسی کو ہی نہ چھوڑو، بلکہ وہ واضح حرام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شبہ والی چیزیں ان سے بھی بچ جاؤ۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، اہل علم تو اس کو جانتے ہیں لیکن اکثریت لوگوں کی اس کو نہیں جانتی، لیکن اتنا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شبہ والی ہے، مشتبہ ہے۔ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، جو اپنا دین بچانا چاہتا ہے، عزت بچانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ یہ شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ اور واضح حرام میں ملوث اور مبتلا انسان، اس کا اللہ کی طرف سے پھر سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتے۔ حرام خور،
حرام لوگوں کا مال کھانے والا، ناجائز طریقوں سے کسی بھی غیر شرعی اور غیر اللہ نے جو جس کام سے روک دیا ان طریقوں سے لوگوں کے مال کو کھانے والا، یہ سجدے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے اور بیت اللہ کے حج کرتا رہے، صدقات دسترخوان چلتا رہے، لیکن جب روزی حرام کی ہو تو اللہ عبادات قبول نہیں کرتے۔ اور عبادتوں میں سے وہ عبادت جو عبادت کا ایک مقصد ہے، جس کو اصل عبادت قرار دیا گیا، الدعاء والعبادہ، اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں بھی قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ انسان سفر کر کے آئے، مسافر بھی ہے، یطیل السفر اشعث اکبر، بکھرے بال ہے، بڑا گندا حالت ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اللہ کو یا رب کہہ کے پکار رہا ہے، التجائیں گڑ گڑا کے یا رب اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ دعا اللہ قبول نہیں کرتے، کیوں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، پیٹ میں لقمہ حرام کا، باپ نے حرام کے مال سے پالا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، حرام سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا ابو ہریرہ دنیا میں سب سے بڑے رب کی عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط فرماتے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں، حسن رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور صدقے کی اٹھائی، منہ میں ڈال لی۔ بچے تھے نا، کھا بھی لیتے، بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھینکو جلدی، منہ میں انگلی ڈالی، اس بچے کے منہ سے وہ صدقے کی کھجور نکال کے باہر پھینکی۔ فرمایا ہم آل محمد پہ اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے، ہم یہ نہیں صدقہ کھاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انجانے میں، وہ ایک غلام، صحیح بخاری کا قصہ ہے، سیدنا ابو بکر کا غلام، اس نے کوئی کھانے کی چیز لا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کر دی، پتہ نہیں تھا، کھا لی، اس لیے کہ وہ ان کا غلام تھا اور اس غلام کی کمائی ان کی کمائی تھی۔ غلام کے خراج میں سے وہ لایا اور اس کو انہوں نے کھا لیا۔ بعد میں غلام کہتا ہے کہ میں جاہلیت میں، اسلام سے پہلے میں کہانت کیا کرتا تھا، کہانت اٹکل بچوں سے لوگوں کو باتیں بتانا، غیب کی خبریں جس کو کہتے ہیں، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تمہارا یہ کام نہیں ہونا۔ کہتے میں نے جاہلیت میں کسی کو اس طرح کی کہانت کی تھی اور اس کا وہ کام اس طرح ہو گیا، تو وہ مٹھائی شرینی لے کے آیا، اور یہ غلمان الکاہن، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا، یہ کاہن کی کمائی یہ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ایک لمحہ گزارے بغیر، اللہ کے نبی سے فتویٰ پوچھے بغیر، ان کی مجلس میں جائے بغیر فوراً منہ میں انگلی ڈالی، اور روایت کے لفظ ہے جو کچھ پیٹ کے اندر تھا سب کچھ جب تک نکال کے باہر نہیں پھینک دیا، ابو بکر نے صبر نہیں کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ کی عبادت میں لذت چاہتے ہیں، سجدے میں سکون ملے، نماز ایسی ملے، راحت، عبادت کی وہ لذت، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس وہ محسوس ہو، تو پھر اپنے لقمے کو حرام اس سے اجتناب کریں اور حلال کا لقمہ بنائیں، صبر کر لیں، خواہشوں کو ترک کر دیں، خواہشات نہیں پوری ہوتی نا فکر کریں، اس لیے کہ دنیا میں خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، یہ خواہشات تو اللہ نے جنت میں پوری کرنی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہاں آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک، اور اسی طرح جو نفس چاہے گا، دل چاہے گا، وہ ساری آرزوئیں وہاں پوری ہونی ہے۔ اولاد، بیوی، بچے،
ان کی ڈیمانڈیں اور ان کی مانگیں اس کو محدود کریں، ان کو بتائیں اپنی آمدن تاکہ ان کی خواہشیں محدود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اگر سب سے بڑے اللہ کی عبادت گزار بننا چاہتے ہو، پہلی بات تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان سے باز آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ دوسری چیز فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ اگر چاہتے ہو نا کہ دنیا میں تم سے بڑا مالدار کوئی نہ ہو، دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ، تو کیا کرو؟ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ رب نے جو تمہارے مقدر میں لکھا تمہیں عطا کر دیا، اس پہ کبھی بھی رب کا شکوہ نہ کرو، اور لوگوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پہ لوگوں کے ساتھ حسد نہ کرو۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ یہ روزی کی تقسیم تو میرے رب کے پاس ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، دنیا میں سب سے بڑے غنی تم ہو جاؤ گے، تم سے بڑا غنی کوئی نہیں ہوگا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، اور حسد کی آگ میں جلنے والوں، کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنے والوں، کیوں حسد کرتے ہو لوگوں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، یہ رزق تو آسمانوں میں اللہ کے پاس ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگی کر دے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا کے معاملات میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جو تم سے کم مرتبے والا ہے دنیاوی لحاظ سے، اور کبھی بھی تم اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری نہیں کرو گے، کبھی بھی رب کا شکوہ زبان پہ نہیں آئے گا۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لوگوں لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ، بندہ غنی زیادہ پیسے سے نہیں ہوتا ہے، زیادہ مال سے نہیں غنی غنا آتا ہے۔ لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، یہ غنا جو ہوتا ہے یہ تو دل کا غنی ہونا ہوتا ہے، اور دل کا غنا کیسے آئے گا کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کس انداز میں کی، آج رب نے ہمیں کیا کیا نعمتیں نہیں عطا کی، کبھی بھی اللہ کا شکر زبان پہ نہیں لاتے، نہ شکری اور شکوے، معمولی سی پریشانی آ گئی، ہاں اگر حسد کرنا ہے تو دو باتوں پہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، حسد بمانا رش، غیبتہ، رش کرنا ہے تو دو کاموں پہ کرو۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اسے دیکھ کر رش کرو، اللہ جیسے اسے یہ دولت عطا کی ہے، اللہ مجھے بھی یہ دولت نصیب فرمائے، جس طرح یہ قرآن پڑھتا ہے دن اور رات، اللہ میں بھی اسی طرح قرآن پڑھنے والا بن جاؤں۔ یہ ہے رشک اور یہ ہے حسد جو جائز ہے۔ دوسرا فرمایا کسی مالدار کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اللہ جیسے اسے مال دیا ہے اور تیری رضا کے کاموں میں یہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، آنکھیں بڑھ بڑھ کے خرچ کرتا ہے، اللہ مجھے بھی ایسی وسعت عطا فرمائے، میں بھی اسی انداز میں تیری رضا کے لیے مال کو دائیں بائیں اسی انداز میں لوٹاؤں۔ یہ رش یہ تو جائز ہے، لیکن کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کی آگ میں چھل جانا، کس کے پاس یہ نعمت کیسے آ گئی، ہر مالدار کو دیکھ کر یہ سوچ ملنے لگ جانا کہ حرام کے مال سے ہی آئی ہوگی، حرام کے مال سے اس میں یہ چیز لی ہوگی، یہ بدگمانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔
سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بدگمانی سے بھی بچائے، رب کائنات ہمیں حسد سے بھی بچائے، اللہ اپنی تقسیم پر ہمیں راضی ہونے کی توفیق بخشے۔ سیدنا علی کہا کرتے تھے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ اللہ نے جاہلوں کو مال دے دیا، رب نے ہمیں علم دے دیا، اور علم یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، اور مال وہ تو خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ مال کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، جبکہ علم تمہاری حفاظت کرے گا۔ مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، لیکن یہ علم آخرت میں بھی اور قبر میں بھی ہر جگہ کام آئے گا، سوائے اس مال کے جہاں اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، دو باتیں۔ پہلی بات کہ ابو ہریرہ حرام کردہ چیزیں چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی اور مالدار ہو جاؤ گے۔ تیسری بات فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرو۔ احسن، احسان کا معنی ہوتا ہے جیسا وہ کر رہا ہے اس سے بڑھ کے اسے عطا کرو، اس کا جتنا حق ہے وہاں تک نہیں، اگر جتنا اس کا حق ہے وہ دے تو وہ تو عدل ہے۔ احسن، احسان کرو اپنے ہمسائے کے ساتھ، تکن مسلمہ، تم پھر صحیح معنوں میں مسلمان بنو گے، مسلمان بن جاؤ گے اگر اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو گے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، جبریل جب بھی میرے پاس آتے مجھے ہمسائے کے بارے میں تاکید کرتے، مجھے تو یہاں تک لگنے لگ گیا کہ شاید اللہ وراثت میں، جائیداد میں، پراپرٹی میں، گھر میں ہمسائے کو بھی اسی طرح حصے دار بنا دے جس طرح اولاد وارث ہوتی ہے، جس طرح بیٹے بیٹیاں مالک ہوتے ہیں، کہیں اللہ وارث اس ہمسائے کو بھی بنا دیں گے، اس قدر تاکید۔ اور اللہ کے رسول نے 3 قسمیں اٹھا کے کہا اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ ہمسائے کو اپنی عزت پر بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ ظالم میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈال دے، اس کو ہمیشہ خطرہ ہے کہ کہیں میرے مال پہ ہاتھ نہ ڈال دے، ڈرتا ہی رہتا ہے، خوف زدہ ہے۔ فرمایا جس ہمسائے کی شرارتوں سے، تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا واللہ لا یؤمن، لوگوں کو شخص بھی مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کے کھاتا ہے دنیا کی نعمتوں سے، لذات سے، اور بالکل سیر ہو کے عیاشی کر رہا ہے، اور پڑوس میں ہمسایہ بیچارہ وہ بھوکا رات گزار دیتا ہے، اس کے بچوں کے منہ میں ایک نوالا بھی نہیں گیا، فاقہ کشی کی کیفیت، غربت کی حالت، اور اس کی عیاشیاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک ہمسائے کو دنیا کی 4 بڑی نعمتیں، سعادت والی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا کہ اللہ نیک ہمسایہ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے پورے ہمسائے سے باقاعدہ پناہ مانگی ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ ہر ایک کے اچھے ہمسائے ثابت ہوں اور خود کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ رب العزت توفیق دے تاکہ ہم مسلمان بن جائیں۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میرا مال، میری عزت، میری جان اس کے کوئی نقصان دے، تو مجھے بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دھوکہ دے، میرے ساتھ فراڈ کرے، 2 نمبری کرے، میرا مال حرام طریقے سے کھا جائے، میری عزت پہ ہاتھ ڈال لے۔ فرمایا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تم اللہ کے ہاں مومن بن جاؤ گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں اللہ کی قسم، رب کی جنت میں صرف مومن جائیں گے،
صرف مومن اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل مومن بننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور پانچویں اور آخری بات اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ لا تکثر الضحك فإن کثرة الضحك تمیت القلب، بہت زیادہ ہنسا نہ کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ پانچویں بات آپ نے بیان فرمائی، اور آج مسلمان نے مشن بنایا ہوا ہے، جھوٹ بول کے ہنسانا ہے، اور باقاعدہ سارا دن یا ہنستے رہنا ہے یا ہنساتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ویل ویل ویل، 3 دفعہ یہ ویل کا لفظ استعمال فرمایا۔ کس کے لیے؟ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، بربادی اور تباہی ہے اس انسان کے لیے جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے لوگ ہنسنے لگ جائیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جن کی کمائی کا ذریعہ یہ بن گیا ہے، بس ایسی چیزیں بناؤ ٹک ٹاک پہ، اور اس طرح کئی دیکھنے میں سارا دن بیٹھے ہیں، گھنٹوں اسی کام پر ہنسنا اور ہنسانا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتے ہیں میں نے کبھی آپ کو کھل کھلا کے ہنستے نہیں دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراہٹ، اور وہ بھی جھوٹ پہ نہیں۔ اللہ کے نبی کے مذاق کے اندر بھی حقیقت اور سچ پہ مبنی، آپ نے تو مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں دی۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اللہ مردہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا لا تکثر الضحك، اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ ہم تقابل کریں اپنے دن اور رات کے، بلکہ سوچیں کئی مہینے گزر گئے، کتنے ہفتے گزر گئے، ایک آنسو بھی آنکھ سے گرانا رب کے سامنے نصیب نہیں ہوا، لیکن ہنس کے، کھل کھلا کے، ہنس کے، یہ دل کو مردہ کر دینے والی چیز۔ فرمایا لا تکثر الضحك فإن كثرة الضحك تمیت القلب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کی قسم، جس چیز کا مجھے پتا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے، موت کے بعد کے مراحل، قبر کے حالات، آخرت کے حالات، وہ جہنم کے مناظر، وہ حساب و کتاب کے مراحل، وہ رب کے سامنے پیشیاں، اگر جس چیز کا مجھے پتا ہے تمہیں پتا چل جائے، لوگوں تم تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں کے میں نکل جاؤ، جنگلات میں نکل جاؤ۔ اور مسلمان، کلمہ کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو سمجھنے کا ٹائم نہیں، مسجد میں نماز کے بعد تسلی سے بیٹھ کے ذکر کرنے کا ٹائم نہیں، نماز کے بعد بیٹھ کر تسلی سے آیت الکرسی پڑھنے کا وقت نہیں، اذان ہو جانے کے بعد مسجد کی وہ گھڑی 1 منٹ اوپر چلا جائے جان نکلنے لگ جاتی ہے، لیکن ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ سارا دن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مجھے وہ انسان بھی دکھایا گیا جس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے، جس کی آنکھوں کو چیرا جا رہا ہے، گدی تک یہ چیر کے لایا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ وہ جھوٹا انسان ہے جو جھوٹ بولتا تھا، چند لمحوں میں اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ یہ 5 باتیں اللہ کے رسول نے کہی، لیکن پہلے وعدہ لیا ابو ہریرہ ان پہ عمل بھی کرنا ہے، اور آگے ایسے لوگوں کو سکھانا ہے جو عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔